بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش سے لے کر آپ کی مبارک شہادت تک تمام احوال حدیث و سنت کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں۔ آپ سے دست ادب گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، شکریہ۔ سید الشہداء حضرت امام حسین 5 شعبان 4 کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا مبارک نام حسین شبیر رکھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور سبط رسول اللہ ہے۔ آپ کو بھی آپ کے بڑے بھائی امام حسن کی طرح جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان دونوں نواسوں سے بے حد محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے گلدستے کہتے تھے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا، جس نے ان دونوں امام حسن اور امام حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے مل چکی تھی۔ آپ کے فرزند حسین زمین طف میں شہید کیے جائیں گے، اور یہ اس مقتل کی خاک ہے جہاں وہ شہید کیے جائیں گے۔ طف کوفہ کے قریب ایک مقام کا نام جسے کربلا کہتے ہیں۔ اس طرح سب کو معلوم ہو گیا کہ آپ کا مشاہد کربلا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہوتے گئے۔ جذبہ جانثاری میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ یہ شہادت کا کمال ہے۔ ایسا اعلان ہوا کہ اپنے پرائے سب جان گئے، مقام سے آگاہ ہو گئے۔ حق کا طالب اللہ کی رضا کے آگے سر تسلیم کیے ہوئے ہیں۔ کبھی وحشت پریشانی آپ کے قریب نہیں آئی، کبھی آنے والی مصیبت سے خلاصی کی دعا نہیں فرمائی، کیونکہ یہ اللہ کی رضا تھی۔ انتظار کی ساعتیں شوق سے گزارتے رہے۔ یزید بہت تند و خود، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ اور بے دین اور دین کا دشمن تھا۔ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی اطراف کے ممالک میں اپنی بیعت کے لیے مکتوب روانہ کیے، یعنی قاصد روانہ کیے۔ مدینہ منورہ کا عالم جب بیعت کے لیے حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کے فسق و ظلم کی بنا پر بیعت سے انکار کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا اور بیعت سے انکار کر دیا، اور اسی شب ہی آپ کو مدینہ سے مکہ منتقل ہونا پڑا۔ یہ واقعہ 4 شعبان 60 کا ہے۔ مدینہ طیبہ سے ہجرت کرنا آپ کے لیے نہایت ہی غم کا باعث تھا۔ جب یزید کی بیعت صرف اہل شام نے، جہاں وہ تخت نشین تھا، کی، اہل کوفہ حضرت امام حسین کو اپنے ہاں آنے کے لیے درخواستیں بھیج رہے تھے، لیکن حضرت امام حسین نے صاف انکار کر دیا۔ یزید کی تخت نشینی کے بعد اہل عراق کی تمام جماعتوں نے متفق ہو کر اپنی نیاز مندی اور عقیدت و اخلاص کا اظہار کرتے ہوئے آپ پر اپنے جان و مال قربان کرنے کی تمنا کی، اور تمام فرقوں کی طرف سے تقریباً 150 کے قریب درخواستیں آپ کی خدمت اقدس میں پیش ہوئیں۔ آپ کب تک انکار کرتے؟ آخر کار آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ کے حالات جاننے کے لیے روانہ کیا، اور کوفیوں کو لکھا کہ آپ لوگوں کی درخواست پر مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، اور ان کی نصرت و حمایت تم پر فرض ہے۔ اس سفر میں مسلم بن عقیل کے 2 نوعمر بیٹے محمد اور ابراہیم بھی مسلم بن عقیل کے ہمراہ تھے۔ کوفہ پہنچ کر حضرت مسلم بن عقیل نے مختار بن عبید کے گھر قیام کیا۔ کوفیوں نے نہایت جوش و خروش اور محبت کا اظہار کیا، اور تقریباً 12,000 لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین کی بیعت کی۔ یہ جوش و جذبہ اور محبت دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو یہاں کے حالات کی اطلاع بھجوائی۔
کہ آپ جلد یہاں تشریف لائیں تاکہ حق کی تائید ہو سکے۔ ان دونوں میں حکومت شام کی جانب سے نعمان بن بشیر کوفہ کے گورنر تھے۔ اس معاملے میں انہوں نے کسی قسم کی دست اندازی نہ کی۔ یزید امارہ بن ولید بن عقبہ نے یزید کو اطلاع دی کہ حضرت مسلم بن عقیل تشریف لائے ہیں اور اہل کوفہ کے ہزارہا آدمی ان کے ہاتھوں پر بیعت کر چکے ہیں، اور نعمان بن بشیر نے ابھی تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی۔ یزید نے یہ اطلاع ملتے ہی نعمان بن بشیر کو معزول کیا، یعنی پابند کر دیا، اور عبداللہ بن زیاد کو کوفہ روانہ کر دیا۔ عبداللہ بن زیاد بہت مکار شخص تھا۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ بصرہ سے روانہ ہوا۔ اس نے قادسیہ میں اپنی فوج کو چھوڑا اور خود حجازیوں کا لباس پہن کر مغرب اور عشاء کے درمیان اس راستے سے کوفہ میں داخل ہوا جس راستے سے حجازی قافلے کوفہ میں داخل ہوتے تھے۔ اس مکاری سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت اہل کوفہ بہت جوش میں تھے، اور کوفہ میں اس طریقے سے داخل ہونا چاہیے کہ وہ پہچان نہ سکیں، اور یہی کچھ ہوا۔ جب وہ کوفہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ حضرت امام حسین کوفہ میں تشریف لے آئے ہیں۔ شب کی تاریکی میں وہ نعرہ ہائے مستانہ بلند کرتے مرحبا کہتے ہوئے اس کے گرد جمع ہو گئے۔ یہ مردود چلتا تو رہا لیکن مصلحت سے خاموشی اختیار کیے رہا کہ اس کا فریب نہ کھل جائے۔ جب وہ دارالعمارہ گورنمنٹ ہاؤس میں داخل ہوا تو اس وقت لوگوں پر یہ حقیقت کھلی۔ رات گزرنے کے بعد ابن زیاد نے صبح تمام اہل کوفہ کو جمع کیا اور یزید کی مخالفت سے انہیں ڈرایا دھمکایا، اور اس طرح مسلم بن عقیل کی جماعت کو منتشر کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے بانی بن غزوہ کے مقام میں اقامت فرمائی۔ ابن زیاد نے محمد بن عشات کو ایک دستہ فوج بھیج کر اس کو قید کروا لیا اور کوفہ کے عمائدین کو بھی قلعہ میں بند کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے یہ خبر سنی تو انہوں نے ندادی 40,000 کے قریب لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے اور قصر شاہی کا احاطہ کر لیا۔ اگر حضرت اسی وقت حکم دیتے تو اس وقت قلعہ فتح ہو چکا ہوتا، کیونکہ کوفیوں کی بدعہدی، ابن زیاد کی فریب کاری اور یزید کی عداوت ثابت ہو چکی تھی۔ پھر بھی آپ نے لشکر کو حملہ کا حکم نہ دیا کہ مسلمانوں کی خون ریزی نہ ہو سکے اور گفتگو سے صلح کی کوئی صورت نکل آئے، لیکن دشمن نے اس کا فائدہ اٹھایا اور قلعہ میں قید رؤسا کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو مسلم بن عقیل کی حمایت سے باز رکھیں، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت مسلم بن عقیل کا لشکر منتشر ہوتے ہوئے مغرب کی نماز کے بعد کوئی بھی ان کے ساتھ باقی نہ تھا۔ اس مسافرت میں وہ تنہا رہ گئے۔ توا نامی ایک عورت نے اس لیے آپ کو اپنے گھر میں فروخت کیا، لیکن اس عورت کے بیٹے نے کوتوال شہر محمد ابن عشات کو خبر کر دی۔ وہ مکاری سے ان کو مصالحت کے بہانے عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے کر روانہ ہوا۔ مکار تلوار باز دروازے کے دونوں پہلو میں چھپے ہوئے تھے۔ جو ہی حضرت مسلم بن عقیل دروازے میں داخل ہوئے، تلواروں کے وار سے بنی ہاشم کے مظلوم مسافر کو شہید کر دیا گیا، اور ساتھ ہی ان کے دونوں صاحبزادوں کو بھی تیغ ستم سے شہید کر دیا گیا۔ اسی روز مکہ سے حضرت امام حسین کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام اس سفر کو ملتوی کرنے کے لیے اصرار کرتے رہے، مگر کوفیوں کی درخواست کو رد کرنا اور ان کی دل آزاری کرنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گوارا نہ ہوا، اور حضرت امام علی مقام نے 3 ذی الحج 60 کو اپنے اہل بیت، موالی و خدام کل بہتر نفوس کے ہمراہ عراق کا سفر اختیار کیا۔ آپ تعلیمیہ میں تھے کہ آپ کو کوفیوں کی بدعبدی اور حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تو اس وقت بنو عقیل نے جوش میں آ کر کہا، خدا کی قسم ہم سرزمین کوفہ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں گے
जब तक अपने भाई मुस्लिम के खून का बदला न ले लेंगे। ये सुनकर इमाम हुसैन ने वापसी का इरादा तर्क कर दिया। सफर जारी रखा। जब कूफा 2 मंजिल रह गया तो यहाँ हुर बिन जैद रियाही 1000 मुसल्लह अफवाज के साथ आपको गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया। ज़ोहर के वक्त आपने अजान का हुक्म दिया। नमाज के बाद आप दस्ता हुर के सामने तशरीफ ले गए और फरमाया, ए लोगो, मैं तुम लोगों से माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन मैं खुद यहाँ नहीं आया, बल्कि मेरे पास तुम्हारे खतूत और कासिद पहुँचे कि हमारा कोई इमाम नहीं, आप आए। मुमकिन है कि आपके जरिए अल्लाह हमें राह दिखा दे। अगर तुम लोग अपने अहद और बैत पर कायम हो तो मैं तुम्हारे शहर में दाखिल होता हूँ, वरना यहीं से वापस चला जाऊं। हुर के दिल में खानदान नबुव्वत और अहले बैत की अजमत जरूर थी, मगर वो इब्ने ज़ियाद के हुक्म के हाथों मजबूर था, जिसकी वजह से वो अपनी बात पर अड़ा रहा, यहाँ तक कि हजरत इमाम हुसैन को कूफा की राह से हटाकर करबला में नजूल फरमाना पड़ा। ये मुहर्रम 61 की दूसरी तारीख थी। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस मकाम का नाम दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि इस मकाम को करबला कहते हैं। अभी खैमा लगाए ही थे कि हजरत इमाम हुसैन की खिदमत में इब्ने ज़ियाद का मकतूब यानी कासिद पहुंचा, जिसमें यजीद की बैत तलब की गई। आपने कासिद को जवाब दिया, मेरे पास उस खत का कोई जवाब नहीं। इस जवाब से इब्ने ज़ियाद का मलैश गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। उसने मजीद फौज उमर बिन साद जोरे का गवर्नर था, उनकी सिपा सलारी में रवाना कर दी। ये तमाम लोग हजरत इमाम हुसैन की अजमत व फजीलत को अच्छी तरह पहचानते थे। उसने हजरत इमाम हुसैन से मुकाबला से गुरेज करना चाहा, मगर इब्ने ज़ियाद ने उसे मजबूर किया और हुकूमत के लालच ने उसको जंग के लिए आमादा कर दिया। 72 आदमी, जिनमें पाक बच्चियां, बच्चे, बीमार भी शामिल थे, जिनके पास ना समान हरब है ना इरादा जंग है, उनके लिए 22,000 की जर्रार फौज मुकाबले के लिए मौजूद थी। 7 मुहर्रम को सियाह बातनू ने खानदान रिसालत पर पानी बंद कर दिया। भूख और प्यास से सबके लब खुश्क हो गए थे, भूख से निढाल थे। 3 दिन गुजर गए। जालिमों के मसाइब का हुजूम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की अजमत को मुतजलजल न कर सका। 10 मुहर्रमुल हराम तक यही हुज्जत रही कि इमाम हुसैन बेदीन जालिमों के बैयत कर लेंगे, मगर आपने मुसलमानों की तबाही और बर्बादी को गवारा न किया, अपना घर लुटाना और खून बहाना मंजूर कर लिया। मगर इस्लाम की अजमत में फर्क आए ये आपको बर्दाश्त न था। अब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को यकीन हो गया था कि मुसालिहत की कोई सूरत बाकी ना थी। ये लोग शहर में दाखिल होने देते हैं, न वापस जाने देते हैं, न मुल्क छोड़ने देते हैं। इसलिए अब जंग को रोकने का कोई तरीका बाकी नहीं रहा। इस वक्त हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने खैमों के गिर्द एक खंदक खोदने का हुक्म दिया। खंदक खोदी गई और उसकी सिर्फ एक राह रखी गई जहां से निकलकर दुश्मन से मुकाबला किया जाए। खंदक में आग लगा दी गई ताकि अहले खैमा दुश्मनियों की एजा से महफूज रह सकें। 10 मुहर्रमुल हराम का क़यामत खेज दिन तुलू हुआ। जुम्मा का दिन था। हजरत इमाम अली मकाम ने अहले बैत और तमाम रफ़का के साथ फजर की नमाज अदा की। नमाज के बाद अपने खैमे में तशरीफ लाए। अहले बैत 3 दिन से भूख से नढाल, एक कतरा पानी का मुयस्सर न था। फिर बेवतनी, तेज गरम रेत, सेहरा की गरम हवा, जुल्म के पहाड़ तोड़ने के लिए सामने 22,000 का लश्कर हथियारों समेत, मगर अज़्म हिम्मत और पाए इस्तिक़लाल में लर्जिश न थी। जंग का नकारा बजा दिया गया। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस वक्त एक खुतबा इरशाद फरमाया ताकि हुज्जत तमाम रहे। फिर जंग का आगाज हो गया।
علی المرتضیٰ کے خاندان کے بہادروں نے کربلا کے تشنائے لب زمین کو دشمنوں کے خون سے لالزار کر دیا۔ اس طرح خاندان امام حسین کے نوجوان اپنی بہادری کے جوہر دکھا دکھا کر امام حسین اور دین اسلام پر قربان ہوتے چلے گئے۔ تمام شہزادے شہید ہوتے چلے گئے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے علی اکبر دشمنوں پر حملہ آور ہو گئے۔ شہزادہ اہل بیت کا حملہ ایسا حملہ نہیں تھا بلکہ ان ظالموں کے لیے عذاب الہی تھا۔ ایک ہی وار میں کئی دیو پہ کر گرا دیے۔ پیاس کی شدت، دھوپ کی تمازت اور لشکر جرار نے ظالموں کی یکبارگی چاروں طرف سے اہل بیت کے شہزادے کو گھیر لیا۔ آپ پیاس کی شدت سے آپ کے ہونٹ چل نہیں رہے تھے، دھوپ کی تپش سے آنکھیں چکما کھا رہی تھیں، پھر بھی دین حق کے لیے شہزادہ ڈٹ گیا۔ تیروں کے زخموں نے علی اکبر کے پاکیزہ تن کو زخموں سے چور کر دیا۔ ادھر حضرت امام حسین میدان میں جا پہنچے اور اہل بیت کے شہزادے علی اکبر کو خیمہ میں لے آئے اور ان کا سر گود میں لیا۔ فرمایا آسمان کے دروازے کھلے ہیں، بہشتی حوریں شربت کے جام لیے انتظار کر رہی ہیں، یہ کہا اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اہل بیت کے قافلے میں سناٹا چھا گیا۔ پھر امام حسین مارکہ جنگ و جدل کے لیے تیار ہوئے۔ امامہ رسول خدا سر پر باندھا، مصری قبا پہنی، امیر حمزہ کی سپر پشت پر رکھی، حیدر کرار کی تلوار اٹھائی اور گھوڑے پر سوار ہوئے۔ رضا الہی پر صابر و شاکر سب کو سپرد خدا کر کے میدان کی طرف رخ کیا۔ ایک بار پھر تمام حجت کیا مگر بے سود۔ ایک مقابل آیا۔ امام حسین نے شیخ خون آشام نے سب کا کمام کر دیا۔ زمین کربلا کوفہ کے بہادروں افساف شکنوں کے خون سے سیراب ہو گئی، ناشوں کے انبار لگ گئے، پشکر میں شور مچ گیا، ہزاروں نوجوان ڈر کر دوڑ پڑے اور حضرت امام حسین کو گھیر کر تیر برسانا شروع کر دیے۔ گھوڑا زخمی ہو گیا، ہر طرف سے تیر آ رہے تھے، تن ناز تیروں کے نشانے پر ہے، نورانی جسم لہو لہان ہے۔ ایک تیر پیشانی اقدس پر لگا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسہ گاہ تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چکر آ گیا، نورانی پیکر خون میں نہا گیا اور آپ مشہد ہو کر زمین پر آ گرے۔ خون ابن یزید نے بڑھ کر آپ کا سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کر دیا۔ روایت ہے جب امام حسین شہید ہو گئے تو آسمان سے خون برسا اور اس روز بیت المقدس سے جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے تازہ خون پایا گیا۔ شہادت کے روز اندھیرا ہو گیا اور 3 روز مکمل اندھیرا رہا۔ امام حسین نے حق پر ثابت قدم رہے، کس طرح فسق و فجور کا مقابلہ کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے عزم و ہمت کی بے نظیر مثال قائم کر دی۔ آپ پر آنے والے مصائب کو سن کر چند آنسو بہا لینے سے امام پاک کی روح خوش نہیں ہوگی اور نہ ہی امام کی بارگاہ اقدس میں سعادت و مقبولیت حاصل ہوگی۔ اگر واقعی امام پاک سے محبت ہے تو امام کی پیروی کرتے ہوئے حق و صداقت کے پرچم کو بلند کریں اور جس عظیم مقصد کے لیے امام حسین نے اپنا گھر بار جان سب کچھ قربان کر دیا اس کو اپنا مقصد اولین بنا لیں۔ آج ہم اس مردہ یزید پر لعنتیں بھیجتے ہیں مگر زندہ یزیدوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ آج بھی مارکہ کرب و کربلا ہے۔ امام حسین کے کربلا کے میدان میں خون سے نہائے ہوئے ذرات و اکناف عالم میں بکھر چکے ہیں اور وہ مظلوم، مجبور اور مقبور قوموں کے دلوں میں ولولہ اور فراہم کر رہے ہیں۔ آج اپنے دل میں جھانک اور پاکستان میں جھانک اور اپنے دل میں ترازو تھام، کیا واقعی ہم امام حسین کی پیروی کر رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بتائے گئے اور دکھائے گئے کاموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت اللہ رب العالمین اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔